اقبال نے ظاہر ہے ایک کردار اور اس کے استعارے کے طور پر بندہ مومن کا کردار ہے، اس کے استعارے کے طور پر شاہین کا لفظ استعمال کیے۔ اب ہمارے جو بھی شمالی ہندوستان کے لوگوں کا جو خون خوارانہ ذہن ہے، اس کو شاہین کا لفظ اس اعتبار سے ذرا پسند آیا کہ یہ لپکنا، پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، تو شاہین کا یہ کام ہوتا ہے، یعنی یہ کہ چیرنا، پھاڑنا، کھانا، پھٹنا، پھاڑنا، یہ شاہین کا کام ہے۔ بھائی اقبال نے اس معنی میں شاہین کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی ساری تفصیل بتائی ہے، اقبال نے شاہین کو اس معنی میں استعمال کیا جسے کوئی دنیا کی فکر نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، جیسے شیر کو نہیں ہوتا ایسے شاہین کو نہیں ہوتا۔ لومڑ نہ بنو، عیار، چالاک، مکار نہ بنو، شاہین بنو۔ اور شاہین کا وصف اقبال کیا بیان کرتا ہے؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ شاہین کی درویشی کو نمایاں کیا ہے، اس کی چیر پھاڑ کو نہیں نمایاں کیا ہے۔ اور اس درویشی میں سب سے بڑی بات کیا بتائی ہے کہ دنیا کو وہ آشیانہ نہیں بناتا ہے۔ تو بندہ مومن در حقیقت یہ ہے جو اقبال کا مطلوبہ انسان ہے یا مطلوبہ مومن ہے، وہ یہ ہے جو شاہین کی مانند دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ قرآن اسے بے نیاز کرے گا، اقبال چاہتا ہے یہ شخص ہو، اور امت کو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ در حقیقت تمہاری لیڈری کے قابل ایک ایسا لیڈر ہے کہ جو دنیا سے اس طرح بے نیاز ہو۔ ذرا علامہ اقبال کی ان تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے آس پاس جو لوگ پائے جاتے ہیں یا چاہے پائے جاتے تھے، ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں جو پائے جاتے ہیں، یا آج بھی جو اکثر و بیشتر ان کے نام لیوا ہیں، ان میں ہمیں یہ صفات نظر تو نہیں آتی۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہیں، مال غنیمت مطلوب و مقصود مومن والی صفات نظر آتی ہیں۔ وہ مال غنیمت اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا، کرپشن سے ملے، دھونس سے ملے، دھاندلی سے ملے، اچھے سے ملے، برے سے ملے، حلال کا ملے، حرام کا ملے۔ اقبال کے نام لیوا اکثر و بیشتر یہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو لومڑ ہوئے نا، لومڑی بھی تو اسی طرح جو ہے نا شکار کرتی ہے، عیاشی سے، عیاری سے، چالاکی سے، مکاری سے۔ آج ہمارے سارے لیڈروں کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے۔ نام اقبال کا سارے لیں گے لیکن اوصاف اندر یہ پائے جائیں گے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اقبال جس طرح کی شخصیت پیدا کرنا چاہتا تھا وہ یہ والی شخصیت ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں نے اپنی زندگی میں ایسی کسی شخصیت کو دیکھا ہو، کبھی اس کا پالا پڑا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ شاہین کے اوصاف ہی نہیں اس کے اندر، نہ ناخن ہیں، نہ جو ہے نا پر ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ شاہین ہے، کہ اس نے کوئی ہاتھ نہیں مارا ہے، تو وہ بیچارہ کیا ہاتھ مارتا ہے؟ اس کے تو بس میں کچھ نہیں تھا۔ تو وہ تو نارسائی کو، اس کی نارسائی کو آپ نے پارسائی بنا دیا ہے۔ اصل میں تو وہ نارسائی ہے اس کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ کر بھی سکتا ہوتا اور اس نے نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے وہ اقبال کا انسان مطلوب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو ایسا انسان کبھی زندگی میں ملا ہوگا یا نہیں ملا، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ میں اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی صورت میں ایک ایسا انسان دیکھا ہے۔ ان میں بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت سی کمیاں ہوں گی، انسان تھے، ہر انسان خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ کلو بنی آدم خطا ہوں، آدم کے تمام بیٹے خطائیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو اقبال نے جس طرح کی شخصیت کا نقشہ کھینچا ہے، یہ شخصیت ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے۔ اقبال ہم سے پہلے گزر گئے، 1938 میں فوت ہو گئے، ہم تو ان کے کوئی 26 سال کے بعد دنیا میں ہماری جو ہے نا آمد ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ان کے فوت ہونے کے بعد، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں ایک شخصیت دیکھی ہے، اور وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں کہ جو اس معیار پر پورے اترتے تھے۔ کم از کم دنیا کی کوئی طلب ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھی۔ اور یہ بات تو خیر لاہور میں اکثر لوگوں نے بیان بھی کی ہے کہ جو 1952 میں ان کا بیڈ تھا تو اسی پر 2010 میں وہ فوت ہوئے۔ ہمارے درمیان یہاں ان چیزوں کے گواہ بھی موجود ہیں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اسی طرح انہوں نے پوری زندگی بسر کر دی۔ اور وہ کب انہوں نے MBBS کیا تھا؟ ارلی 50s میں، اور ان کے ساتھی اس وقت دنیا میں امریکہ تک پہنچے ہوئے، یعنی یوں سمجھے کہ دنیا کو جنت بنا کے بیٹھے ہوئے۔
لیکن انہوں نے وہ ایک بالکل سادہ زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اقبال ایسے ہی افراد چاہ رہا تھا۔ یہ میں نے ایک طرف سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو موضوع رکھا گیا، مضمون رکھا گیا، تو یہ دونوں شخصیات کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کا یہ پہلو آپ کے سامنے نمایاں کر دوں۔ ایک یہ کہ ڈاکٹر اسرار خود کہتے تھے کہ میری جو علم کی منابع ہیں ان میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں، اور دوسری بات میں نے جو اقبال جس طرح کا انسان چاہتے تھے، وہ جو جس کے اندر بے نیازی ہو، بے رغبتی ہو دنیا کی، وہ انسان ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی صورت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔